ہے شادی ہونے کے بہت دنوں تک بہت لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی. اولاد جن کو نہیں ہوتی وہ سب گنہگار ہے، ایسا نہیں ہے. حکم اکثر کا بیان ہوتا ہے، چند لوگ اس سے بری ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، ورنہ سب کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا. پہلے بانجھ پن عورتوں کی وجہ سے ہوتا تھا، اب ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ تر بانجھ پن مردوں کی وجہ سے. صوفیہ فرماتے ہیں مرد بانجھ کیوں ہوتا ہے؟ یا تو زنا شادی سے پہلے کرتا ہے اس لیے بانجھ ہو جاتا ہے، یا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتا ہے اس لیے بانجھ ہو جاتا ہے. یہ زنا ہے، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. اب یہاں آخری میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کر دوں، اللہ کے بندو سنو، غور سے سنو. اگر کوئی زنا سے بچے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں اولیاء پیدا کرتا ہے، بس اس نیت سے زنا سے جو بچے، بہت بڑی یہ بشارت ہے. اگر نسلوں میں اولیاء کو پیدا کرنا ہے، اولیاء کو، تو فرمایا زنا سے اس نیت سے نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر کہیں جہاں نہیں دیکھیں گے وہاں کر لوگے. اللہ دیکھ رہا ہے، عزت چلی جائے گی نہیں، خدا ناراض ہو جائے گا. اس نیت سے جو زنا سے بچے، بدکاری سے، بلکہ زنا تو بہت بری چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے خوبصورت عورتوں کو دیکھنے سے جو اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے اسی وقت اس کے لیے جنت النعیم میں بے حساب داخلے کی بشارت لکھ دی جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگ تو سالیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، آج اتنے بے غیرت ہو. بھابھیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، محلے کی بیٹیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھنا آج بہت اب لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. اللہ کے بندو، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک زہریلا ہتھیار ہے. تو میں کہنے چلا تھا، اس کو سن لیں. قبلہ قائد محترم آئیں گے، میں بات بس وہی مکمل کر دوں گا کہ اگر کوئی اللہ کی خوشی کے لیے زنا چھوڑ دے اس کی نسلوں میں اولیاء پیدا ہوں گے. اس واقعے کو ہم سب کے مرشد غیاث الکونین، غوث العالمین، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، قطب ربانی، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، سیدنا و مرشدنا شیخ عبد القادر حسنی حسینی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. ایک عورت بہت خوبصورت، اتنی خوبصورت تھی کہ سونے کے پلنگ پر وہ لوگوں سے سودے بازی کر کے اس پر وہ زنا کرتی. اور حسن کیا تھا، غضب کا، بلا کا حسن تھا. قدرت کچھ لوگوں کو خوبصورتی دیتی ہے آزمائش کے لیے. یاد رکھنا، سارے خوبصورت جنتی نہیں ہوتے. اگر آپ کی سماعتوں پہ بار نہ پڑے تو میں ایک حقیقت بول دوں، ابو لہب بھی بہت خوبصورت تھا. ابو لہب بھی اتنا خوبصورت تھا کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھتا تھا تو اس کی خوبصورتی سے ایسے لگتا تھا جیسے آگ کے شرارے اٹھ رہے ہیں، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا گیا. لیکن وہ خوبصورت کہاں گیا؟ دیکھ لیں. تو خوبصورتی سے یہ مت سمجھنا کہ خوبصورتی دی گئی ہے تو کبھی کبھی خوبصورتی، دولت، علم، تقوی یہ بطور آزمائش دیا جاتا ہے. وہ بہت خوبصورت تھی. ایک نیک آدمی بنی اسرائیل کا عابد، اچانک نظر پڑ گئی. نظر بڑی خطرناک چیز ہوتی. نظر پڑ گئی، جیسی نظر پڑی اس نے سوچا کہ اس عورت کا میں قرب حاصل کروں. قیمت معلوم کی گئی تو اس زمانے میں بہت مہنگی تھی. اس نے محنت مزدوری کر کے بہت زیادہ قیمت جمع کیا، قیمت جمع کر کے دیا. جیسے سونے کے پلنگ پر وہ خوبصورت عورت سے سامنا ہوا اس کو خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے. لرز گیا، وجود کانپنے لگا. اور جب وجود کانپنے لگا تو اس عورت سے اس نے ہاتھ چھڑایا اور پیچھے کھسکا. ارے اتنی محنت کر کے تم میرے پاس آئے، اب موقع مل رہا ہے تو کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہ میں نہیں، یہ گناہ نہیں کرنا. اور پھر وہ وہاں سے بھاگا. جب وہاں سے بھاگا تو عورت نے اس کا پیچھا کرنا چاہا لیکن نہ کر سکی. بالآخر وہ گھر گیا اور 3 دن تک اللہ کے خوف سے بیمار رہا اور اس کا انتقال ہو گیا. زانیہ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا. زانی اللہ کی عدالت میں کھڑے کیا. اللہ فرمائے گا تو نے زنا کیوں کیا تھا؟ تو نے زنا کیوں کیا تھا؟ وہ اتنا بے غیرت ہوگا، وہ کہے گا میں نے کوئی زنا نہیں کیا. اللہ کی عدالت میں کہے میں نے کوئی زنا نہیں کیا تھا. اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو بولو، اب زنا کا بولو. تو اس وقت اس کی ران کہے گی، ران
اے اللہ اسی ران سے اس نے زنا کیا. پیر کہیں گے یہ پیر سے چل کے گیا تھا. ہونٹ کہیں گے اس نے ہونٹوں کا زبان کا استعمال کیا تھا. آنکھیں کہے گی اس نے زنا کیا تھا. زمین پکار اٹھے گی ہم نے دیکھا اس نے ہمارے اوپر زنا کیا تھا. فرشتے کہیں گے ہم نے لکھا تھا. اللہ فرمائے گا میں سب جانتا ہوں لیکن میں نے پردے ڈال رکھے. اب جب تو نے انکار کیا تو میں نے بے نقاب کیا. پھر اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو جہنم کے اس کنویں میں ڈال دو جس کا نام جب الحزن ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جہنم میں کنواں جس کا نام جب الحزن ہے. جب الحزن یعنی غم کا کنواں. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے اندر جو سانپ اور بچھو ہیں ایک ایک بچھو کے منہ میں 70 ڈنک ہے. 70 ڈنک اور ہر ڈنک میں 70 زہر کی تھیلیاں ہیں. یہ کوئی واعظانہ کمال نہیں, یہ کوئی خطابت کے جوہر نہیں, یہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کی کے صرف مفاہیم پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ کرے جن دلوں کو اس کی ضرورت ہے, جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے, خدا ان تک اسے پہنچا دے. ہے کسی میں ہمت کھیت کے بچھوؤں کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے, محلوں کے بچھوؤں کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے. سچے رسول صادق و مصدوق فرما رہے ہیں جہنم میں جو کنواں جب الحزن غم کا کنواں, اس میں غم ہی غم, علم ہی علم ہے. اور اس میں جو بچھو ہے 70 ڈنک, ہر ڈنک پر 70 ہزار زہر کی تھیلیاں. ایک ڈنک مارے گا 1000 سال تک کے زہر جسم میں گھومتا رہے گا, اس کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دے گا, اس کے گوشت کو بکھیر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. اور پھر یہ بھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے زنا کرے, یہ تو سب عذاب بیان کیے گئے کنواری عورتوں کے ساتھ بدکاری کا. جو شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا, یعنی امت کے جو کروڑوں لوگ اربوں خربوں لوگوں کو قیامت میں جو عذاب ہوگا ان کا آدھا عذاب, یعنی کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کا آدھا عذاب ان زانیوں کو دیا جائے گا جنہوں نے شادی شدہ سے زنا کیا تھا. غور کیجیے, اندازہ فرمائیے, ہے کسی میں طاقت. اس لیے قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. نیکوں کے لیے جنت ہے, فساق و فجار کے لیے جہنم ہے. نفسانی خواہشات کی طرف نہ جاؤ. بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں زنا سے چند منٹ کی لذت ملتی ہے, پھر ہمیشہ کی ذلت. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر, زانی کے چہرے کی خوبصورتی ختم کر دی جاتی ہے, اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دی جاتی ہے, اور پھر اس کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے. بزرگان دین فرماتے, ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جو زنا کرتا ہے اس کی نسلوں سے بھی زنا کیا جاتا ہے, یعنی اس کی نسلوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں رہتی. جو زانی زنا کرتے ہیں نا, امام ابن حجر مفتی اعظم مکہ فرما رہے ہیں کہ اس کی بچیوں سے بھی پھر نسلاً بعد نسلیں بدکاری کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کما تدین و تدان, جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم گل چھترے اڑاتے رہیں, پکنک منانے کے لیے جاتے رہے, بدکاریاں کرتے رہے, ہماری بیٹیاں تو محفوظ ہیں. ابن حجر کہتے ہیں کوئی محفوظ نہیں. امام شافعی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ زنا وہ قرض ہے, تم ادھر کرو گے ادھر تمہاری نسل کی کسی بیٹی سے, بہو سے, اور تمہارے خاندان کی کسی عورت سے وہ قرض ادا ہو جائے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں پاک دامن رہے تو تم پاک دامن رہو. تم دوسروں کی بچیوں کی عزت کی حفاظت کرو گے تو تمہاری بچیوں کی عزت کی حفاظت کی جائے گی. اللہ اکبر. اور یہ بھی کہا گیا اکثر بانجھپن